ذکر کا جو حکم ارشاد ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اس کے شکرانے کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ 7 تسبیح بیان کرنے کا حکم اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو صبح کو آتے ہیں زمین پر وہ شام کو واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر آنے والے فرشتوں کے گروہ سے جانے والوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرشتوں کی صبح اور شام کے وقت ملاقات ہوتی ہے، اور اگر بندہ تسبیح بیان کر رہا ہو تو جانے والے فرشتے آنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں خوش قسمت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور ہم اس کی بیان کی ہوئی تسبیح کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کریں۔ اور تسبیح کا معنی کیا ہے کہ وہ زبان سے بھی یہ کہیں اور دل سے بھی یہ اقرار کریں کہ اللہ پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے وہ پاک ہے، اور ساری طاقتوں کا مالک حقیقی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں فجر کی نماز کے بعد بھی خاص طور پر بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے۔ ویسے تو ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم اپنے جس طرح ہمارے موبائل ہر جیب میں موجود ہیں، یہ بھی ہمارا کلچر ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، رہا ہے اور اب انشاءاللہ رہے گا کہ موبائل کے ساتھ ساتھ ہماری جیبوں میں تسبیح بھی موجود ہونی چاہیے، اور تسبیح کے دانوں پر اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، تو دل کو ایک اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے کے بعد اس پر استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، غفلت نہیں کرتا، تو ارشاد پاک ہے کہ پروردگار عالم حضرت جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرنے لگ گیا ہوں کیونکہ وہ میرا ذکر کر رہا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، اے جبریل تو بھی اس سے محبت فرما۔ جب اہل سما میں یہ ندا دی جاتی ہے کہ فلاں خوش قسمت انسان وہ ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے کیونکہ وہ ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، تو پھر جبریل امین سے فرمایا جاتا ہے جاؤ زمین پر اتر جاؤ اور وہاں بھی جا کر یہ اعلان کرو کہ فلاں بن فلاں سے اللہ اور اس کے نوری فرشتے پیار کرتے ہیں، اے زمین میں رہنے والوں تم بھی اس سے پیار کرنے لگ جاؤ۔ تو پھر جانوروں کو بھی یہ شعور مل جاتا ہے کہ اب یہ بندہ عام نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو چکا ہے۔ تو ذکر کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور ذکر زبان سے کہنا بھی ایک ذکر باللسان، زبان سے اللہ اللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے، ذکر بالقلب، دل کے ذریعے بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور پاس انفاس بھی ایک ذکر ہے کہ سانس لی جائے تو اللہ کی آواز آئے، سانس نکالا جائے تو ہو کی آواز آئے، یہ پاس انفاس ذکر کہلاتا ہے۔ اسی طرح ذکر بالجوارح، ہمارے جو اعضاء ہیں، جتنے بھی اللہ پاک نے ہمارے جسم کو اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، ناک، زبان،
ان سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم ہر وقت وہ بات سنیں جو اللہ اور اس کے رسول نے سننے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس کو نہ سنا جائے اور وہاں سے رخصت حاصل کر لی جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کریم کی آیت پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جہاں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور جو اس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا دل جاری ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، درود و سلام کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور اس ذاکر کی برکتوں سے اس پورے ماحول پر ذکر کی برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عربی، محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ اس شہر میں ایک بزرگ رہتے ہیں اور ان کا نام ہے اللہم صلی علی۔ تو آپ رک گئے، فرمایا بھئی یہ تو درود و سلام کے پاکیزہ الفاظ ہیں، اس بزرگ کی زیارت بھی کرتے ہیں اور انہیں جا کر گزارش بھی کرتے ہیں کہ حضور آپ اپنا نام تبدیل کریں، یہ تو درود و سلام کے الفاظ ہیں۔ لیکن جب آپ ان کی خانقاہ کے اندر آپ نے قدم رکھا تو آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، مسئلہ خود بخود نکھر کر سامنے آ گیا۔ وہ یہ کہ جب آپ نے اس کے بزرگ کے حد میں قدم رکھا تو جاندار تو کیا بے جان چیزیں بھی اللہم صلی علی پڑھ رہی تھی، یعنی دیواریں اور لکڑی کے دروازے اور کھڑکیاں اور اس خانقاہ کے اندر جو بھی بے جان چیز پڑی ہے یا کوئی جاندار، وہ سب اللہم صلی علی پڑھنے لگ گئے۔ تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ بزرگ درود و سلام کا اتنا ورد کرتے ہیں کہ ان کے ذکر کی برکتوں سے بے جان چیزیں بھی زبان حال سے اللہم صلی علی کہہ رہی ہیں۔ تو انسان تو پھر زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں، لہٰذا ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والوں سے دوستی رکھیں، محبت رکھیں۔ جیسے ہی ان کی زیارت کریں گے یا ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، آپ کو بیرونی عوامل کی بجائے خود بخود آپ کا باطن کہے گا کہ میں اپنے رب کو یاد کر لوں، اللہ اللہ کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا